اللہ 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 اللہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى ما بعد. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت. باب چل رہا ہے تربیت کا، بچوں کے اخلاق، ان کی تربیت کیسے، ان کی پرورش کی جائے، کیسے بچپن میں وہ آئے اور وہ پن پہ بڑا ہو تو کیسے اس کی تربیت کی جائے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ. امام یعنی حاکم وہ راعی ہے، ذمہ دار ہے. اپنے رعایا کے متعلق اللہ ان سے پوچھے گا. والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ. آدمی اپنے گھر والوں کا نگران اور ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. والمرأة رعیة فی بیعة زوجها ومسئولة عن رعیتها. عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، بچوں کی ذمہ دار ہے جو ہے، تو اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ. اور خادم جو ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے تیرے مالک جن کے یہاں کام کر رہا تھا اس کے مال کا خیال رکھا. ومسئول عن رعیتہ. اور اس کی ذمہ داری کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. تو یاد رکھو اللہ نے یہ تمام نظام بنایا ہے. جو خادم ہوتا ہے، جو خدمت کر رہا ہے، کہیں کام کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں. جو ہے باپ سے اس کے بیٹے کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جو ہے تو نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادے سے نقل کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور جس وقت وہ چھوٹے ہوں 7 سال کے. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب 10 سال کے ہوں تو ان پر سختی کرو کہ نماز پڑھا کر. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو بستر الگ کر دو. یہ حدیث اچھی ہے، حسن ہے. رواہ ابو داود بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وعن ابی
ثریۃ صبرۃ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ثریہ صبر ابن معبد الجہنی نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا الصبی الصلاۃ لسبع سنین، بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو، وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن 10 سنین، اور سختی کرو اس پر کہ نماز پر جو ہے جب 10 سال کا ہو جائے۔ حدیث حسن رواہ ابو داؤد۔ اور یاد رکھو کہ تربیت کا انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ عجیب تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال تک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، 10 سال میں کبھی برا بلا نہیں کہا، کبھی مجھے مارا نہیں، کبھی مجھے گالی نہیں دی۔ تو یہ تربیت کا انداز کیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اتنے فدا تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حسن تربیت ہوتی ہے، ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے بچوں کے ساتھ معاملہ کرو کہ جب وہ بڑے ہوں تو آپ پر فدا ہو جائیں، اور یہ تربیت کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو ایک مثال عرض کروں، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، ہر ایک جانتا ہے کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سر، بھید جاننے والے۔ تو یہ جو ہے حذیفہ ابن الیمان عجیب انسان تھے، جو ہے ان کے والد قبیلہ بنو عبس مکہ مکرمہ کے تھے، والد مکہ مکرمہ میں کے تھے، لیکن جو ہے انہوں نے مدینہ، یثرب اس زمانے مدینہ کا نام تھا، یثرب جا کر شادی کر لی تھی، یعنی بنو قیلہ اوس کے خاندان بنو عبد الاشہل میں انہوں نے شادی کر لی تھی، اس لیے جو ہے وہ مکی بھی تھے اور مدنی بھی تھے، اور حذیفہ ابن الیمان اس کے بعد پیدا ہوئے۔ تو چونکہ یہ قبیلہ بنو عبس کے تھے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو حذیفہ ابن الیمان کے والد مکی تھے، تو انہوں نے قبیلہ بنو عبس کے ساتھ جا کر جو ہے اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے، لیکن رہتے تھے مدینہ میں۔ جب واپس آئے تو بیوی سے کہا، بچے سے کہا، حذیفہ چھوٹے سے بچے تھے، تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی تو بیوی بھی مسلمان ہو گئی اور چھوٹا سا بچہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضور کو دیکھا نہیں تھا حذیفہ ابن الیمان نے حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ اب جو ہے ان کے دل میں جو ہے وہ یہ بات امنگ پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ یثرب میں رہتے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اس وقت تو یثرب نام تھا، اور چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کسی بھی حالت میں جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں۔ تو ایک مرتبہ ان کے والد نے سفر کا ارادہ کیا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک، تو یہ چھوٹے سے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان تو ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ امہاجر انا ام انصاری، یا اے اللہ کے رسول میں مہاجر ہوں یا انصاری ہوں، یعنی میں مکہ مکرمہ کا شمار ہوں گا یا مدینہ منورہ کا۔ قال ان شئت كنت من المہاجرین وان شئت كنت من الانصار۔ اے حذیفہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، سمجھ گئے، اگر تو چاہے تو مہاجر بھی بن سکتا ہے، تیرا باپ تو مکہ مکرمہ کا، اور اگر تو چاہے تو انصاری بھی ہو سکتا ہے، تیری ماں جو ہے وہ یثرب کی۔ تو انہوں نے کہا ماں کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے، تو کہنے لگے انا
اذن انصاری، تب تو میں انصاری ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کی کیا تربیت کی کہ جب بدر کا موقع آیا تو ہوا یہ کہ بدر سے پہلے ہی حذیفہ اور ان کے والد یمان کہیں باہر مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، تو ہوا یہ کہ کفار قریش نے ان کو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ تو کیا محمد ابن عبداللہ کا ساتھ دینے کے لیے پکڑ لیا تھا تو کیا کہہ سکتے تھے؟ نہیں نہیں، ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ کہنے لگے تم وعدہ کرو کہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑو گے، اس لیے کہ جو ہے وہ اس وقت ابتدا ہو چکی تھی، تو جنگ نہیں لڑو گے۔ تو مجبوراً ان کو وعدہ کرنا پڑا، ورنہ جو ہے مار ڈالنے کا خطرہ تھا۔ تو جب اس طرح ہوا تو جب مدینہ منورہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات پیش کی، یا رسول اللہ جو ہے ہمیں کفار قریش نے پکڑ لیا تھا، ہم سے وعدہ یہ کر لیا۔ جب بدر کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعدہ پورا کرو، تم وعدہ پورا کرو۔ باپ کو بھی اجازت نہیں، بیٹے کو بھی اجازت نہیں ساتھ شریک ہونے میں، کہ اس لیے بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ احد کے موقع پر جو ہے باپ اور بیٹے تڑپ رہے تھے، تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بھی اجازت دے دی، اور ثابت جو ہے اور یمان کو بھی اجازت دے دی۔ لیکن چونکہ یمان بڑی عمر کے تھے اور جو ہے وہ یعنی بڑی عمر کے آدمی لڑنے میں اتنی طاقت نہیں رکھتے، اور اسی طرح دوسرے صحابی ثابت ابن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو حضور نے یوں کہا کہ آپ جو ہے ایسا کرو کہ بچوں کے ساتھ رہو، بچوں اور عورتوں کے ساتھ وہاں جو ہے احد میں ان کی حفاظت کرو۔ تو یہ لوگ دونوں جو ہے بچوں اور عورتوں کی حفاظت میں رہے تھے احد کے موقع پر۔ لیکن جب خبر ملی کہ حالات خراب ہیں احد میں، اس لیے کہ خالد بن ولید نے جو پیچھے سے حملہ کیا تھا، تو ان دونوں نے یوں کہا ہم کیوں یہاں پڑے ہیں، یہاں تو اتنا خطرہ نہیں، چلو جو ہے موقع ہوگا تو ہمیں بھی شہادت نصیب ہوگی۔ اور یہ دونوں نکل پڑے۔ ثابت ابن وقش برے تھے، بڑی عمر کے تھے، تو ان کو تو کفار نے قتل کیا، لیکن جو ہے یمان جو ہے وہ تو جا رہے تھے، برے تھے، تو چونکہ لوگ زیادہ ان کو پہچانتے نہیں تھے، کبھی مکہ کبھی مدینہ، کبھی یہاں رہتے تھے کبھی وہاں رہتے تھے، اس لیے جو ہے مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا۔ دور سے حذیفہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد کو مسلمانوں نے گھیرا ہوا، تو ڈورے کہ ابھی یغفر اللہ لکم، میرے والد ہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ لیکن تلوار چل چکی تھی، اور یمان جو ہے اسی میں یمان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے تو قتلتموہ رحمکم اللہ۔ دیکھیے حذیفہ کی تربیت حضور نے کیا کی تھی کہ باپ کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے مارا، لیکن کہنے لگے قتلتموہ، تم نے ان کو مار ہی ڈالا، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ تم نے ان کو مار ہی ڈالا، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ یعنی کتنے وسعت دل تھے، رحمت للعالمین کی تربیت میں رہے تھے، رحمت للعالمین کے پاس رہے تھے، تو صفت رحمت اندر پیدا ہو چکی تھی۔ کیا رحم جو ہے ان کے دل میں پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ جب جنگ ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بلایا اور یوں کہا کہ مسلمانوں کی طرف سے ہم تمہاری والد کی دیت ادا کرتے ہیں، یعنی غلطی میں شہید ہوئے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان کہنے لگے اللہم اشہد انی تصدقت بدیتہ علی المسلمین، اے اللہ کے رسول، نہیں دیت ہم نہیں لیتے،
اللہ گواہ ہے کہ میں نے میرے والد کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر لیا۔ جب یہ بات ہوئی تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بہت بڑھ گیا۔ اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی راز کی بات ہوتی حذیفہ کو بلاتے، فلاں سے بچتے رہنا، منافق ہے، فلاں جو ہے اس کا یہ جو ہے یہ وہ فلاں اس کا بھروسہ نہ کرنا، سب کا نام حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا۔ اس لیے حذیفہ ابن الیمان کسی کے سامنے اس کا بیان نہیں کرتے تھے۔ پھر خندق کا موقع آیا۔ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خندق کھودی تھی، اور وہ سلمان الفارسی کے مشورے پر، اور پھر جو آندھی چلی اور ہوا چلی تو ایک طرف اوپر کی طرف ابو سفیان اور اس کا لشکر، نیچے کی طرف بنو قریظہ اہل تورات، تو جو ہے دونوں طرف دشمن۔ تو منافقین کہنے لگے کہ ان بیوتنا العورہ، ہمارے گھر تو خالی ہیں، کیسے ایک طرف اوپر وہ نیچے کی طرف وہ، تو ہم جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اجازت کے لیے آتا تھا اجازت دے دیتے تھے۔ پھر جب بہت زیادہ ہوا چلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دیکھنے لگے کون کون ہے، کون کون موجود ہے۔ تو دیکھا کہ 300 ہی جان نثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ ہر ایک کے پاس جاتے پوچھتے کیا نام وغیرہ۔ جب حذیفہ کے پاس پہنچے تو حذیفہ تو ٹھنڈی میں، اور روایت میں آتا ہے کہ ٹھنڈی اور بھوک میں یوں جکڑے ہوئے تھے، اور چادر یوں پہنے ہوئے تھے، رات کا اندھیرا اور ٹھنڈی اور ہوا آندھی چل رہی ہے۔ پوچھا کون؟ حذیفہ نے کہا حذیفہ۔ کون؟ حذیفہ ابن الیمان۔ جی ہاں یا رسول اللہ، حذیفہ ابن الیمان۔ آؤ میں تمہیں ایک کام سونپتا ہوں، تم کفار کے پاس جاؤ اور وہاں سے خبر لے آؤ، اور یاد رکھو کوئی بات نہ کرنا، کچھ نہ کرنا، جو ہے یہ یاد رکھو کہ جو بھی وہاں سے کی خبر لے کے آ جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب انتخاب کیا حذیفہ کا تو یہ اٹھے۔ جب یہ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ وعن فوقہ وعن تحتہ۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، اس کی حفاظت فرما۔ اس لیے اگر دعا مانگے، کہیں بھی جاتے ہوں، عربی نہ آتی ہو تو اردو میں مانگے، اپنی زبان میں گجراتی میں مانگے، انگلش میں مانگے کہ اللہ حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، یعنی ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حذیفہ لا تحدث فی القوم، لا تحدثن فی القوم حتی تأتینی، قوم میں کسی سے بات نہ کرنا جب تک کہ تم واپس آؤ، کسی سے بات نہ کرنا۔ تو جب حذیفہ ابن الیمان وہاں پہنچے تو ہوا چل رہی تھی، لوگوں کے خیمے اکھڑ رہے تھے، اور ابو سفیان جو ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت کھڑے ہوئے، اور ابو سفیان نے یوں کہا کہ میں کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اطمینان نہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی جاسوس نہ ہو، اس لیے ہر ایک جو ہے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو حذیفہ ذہین تھے، حذیفہ اور پوچھے کہ تو کون ہے؟ فوراً اپنے قریب جو تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں کہا تیرا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے بتلایا میں، اور تو مجھے جانتا نہیں، میں فلاں ہوں۔ ٹھیک، تو اس نے نہیں پوچھا اس لیے بچ گئے۔ پھر
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے. ابو سفیان کہنے لگے یا معشر قریش انکم واللہ ما اصبحتم بدار قرار، خدا کی قسم تم جو ہے قرار اور اطمینان کی جگہ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہو. لقد حلقت رواحلنا، ہمارے یہ جو جانور ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں. وتخلت عنا بنو قریظہ، بنو قریظہ آپ جانتے ہیں وہ تو ہم سے ہٹ چکے ہیں، وہ ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے. وَلَقِينَا مِن شِدَّةِ الرِّيحِ مَا تَرَوْنَ، اور یہ جو ہوا چل رہی ہے تم دیکھ رہے ہو کہ کیا حال ہے. فَارْتَحِلُوا فَإِنِّي مُرْتَحِلٌ، تو تم اٹھ جاؤ اور نکل پڑو، میں بھی نکل پڑتا ہوں. اور ابو سفیان نکلے وہاں سے، اور جو اونٹنی تھی وہ باندھی ہوئی تھی رسی سے، اس کی رسی کھولی. حذیفہ کہتے ہیں میرے سامنے سے گزرے، میرے سامنے سے گزرے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا کہ کچھ نہ کرنا دیکھنا، تو میں تیر لے کر فوراً اس کو ختم کر دیتا. اور یہ لوگ تو ماہر تھے تیر مارنے میں، چکتے نہیں تھے. تو ابو سفیان کھڑے ہوئے اور وہ اونٹنی پر سوار ہوئے. جیسے وہ نکلے پوری فوج نکل پڑی. نبی کریم حضرت حذیفہ ابن الیمان آندھی میں یوں جو ہے جکرے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، خندق کود کر اندر آئے. تو جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ رہے تھے. روایت میں آتا ہے کہ خود حضور کے پاس چادر نہیں تھی، اپنی عورتوں میں سے کسی کی چادر پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز سلام پھیرا تو حذیفہ کو قریب بیٹھا ہوا دیکھا، اور وہ نوجوان ہے جس نے اپنا بچپن قربان کر لیا. حضور نے وہ چادر لی اور ان کو اندر لے لیا. کتنی محبت تھی، یعنی چھوٹوں کے ساتھ کتنی محبت. اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں صحابہ کرام فدا تھے. کیوں؟ اس لیے کہ چادر کے اندر جو ہے ان کو لے لیا. جب چادر کے اندر لے لیا پھر پوچھا بتلا وہ کیا حالت ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ ابو سفیان تو کھڑا ہو کے چلا گیا، اور جب وہ تو سردار ہے وہ اٹھا تو پوری فوج. الحمدللہ حضور نے کہا کہ الحمدللہ حذیفہ جو ہے اب تو نے بڑی خوشی کی بات کی. اور جو ہے اپنے اس چھوٹے سے اس نوجوان تو ہو چکے تھے، لیکن جو ہے اس نوجوان جو چھوٹے بچپن میں حضور کے پاس آیا تھا اس کو کتنی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حذیفہ کو تو تمام لوگوں کے نام معلوم تھے کہ کون منافق ہے کون ہے. اس لیے عمر نے پوچھا کہ حذیفہ کون ہے منافقین؟ تو کہنے لگے جو راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا تھا وہ راز میں تمہیں بتلا نہیں سکتا. تو اس لیے جب بھی جنازہ آتا تھا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عمر بن الخطاب پوچھتے احضر حذیفۃ للصلاۃ، حذیفہ نماز کے لیے آئے ہیں؟ تو اگر لوگ کہتے نعم یا امیر المومنین، یا خود وہ اگر وہاں قریب ہوتے تو فرماتے نعم یا امیر المومنین، فوراً مصلی پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور اگر جو ہے کہتا کوئی کہ حذیفہ تو نہیں آئے تو صلوا علی صاحبکم، کسی اور کو کہہ دیتے کہ آپ جو ہے نماز پڑھاؤ. اور یہ فداکار تھے. اس لیے بچپن میں جو آیا ہے ہمارے مولانا رئیس صاحب 11 سال کی عمر میں ہمارے پاس آئے تھے. اب میں ان کو ڈانٹتا رہوں تو یہ تو بھاگ ہی جائیں گے. اگر ان کے ساتھ ہم محبت سے پیار سے الفت سے بات کریں، بچپن میں آئے تھے اب بڑے ہو چکے، اب تو مولانا صاحب بھی ہو گئے ہیں، تو پھر جو ہے ان کے ساتھ محبت سے ملیں گے تو وہ فدا ہو کر رہیں گے.
یہ ہے تربیت کے اصول، یہ ہے سنت نبوی کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے ملو، اپنے بچوں کے ساتھ الفت سے ملو، اپنے بچوں کو اپنے دوست بناؤ، میک them your friend، اپنے دوست بناؤ، تب وہ آپ پر فدا ہوں گے۔ یہی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدائن کے میدان میں سن 36 میں جو ہے پرشین امپائر کے خلاف مدائن کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں کیا ہوں، میں مکہ کا ہوں یا مدینہ کا ہوں، حضور نے فرمایا تجھے جو کچھ ہونا ہو وہ ہو لے۔ انہوں نے پوری زندگی حضور پر جو ہے قربان کر کے مدائن کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ جو مدائن جس کو موقع ملے تو مدائن جا سکتا ہے، ان کا مزار مدائن میں وہاں پر ہی مسجد لوگوں نے بنائی ہے، وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ہیں تربیت کے اصول، یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ حضرت انس کی بات ختم کرتا ہوں۔ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی۔ فواللہ ما قہرنی، کسی بھی وقت مجھے برا بلا نہیں کہا، ولا ضربنی، کبھی مجھے مارا نہیں، ولا شتمنی، کبھی مجھے گالی گلوچ نہیں دی اور برا بلا نہیں کہا۔ تو فدا تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح حسن تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ہم پر فدا ہوں۔ جب وہ ہم پر فدا ہوں گے تو غلط راستے اختیار کرنے سے بھی جو ہے وہ جھجکیں گے، سوچیں گے میرا باپ کیا کہے گا، میری ماں کیا کہے گی۔ لہذا جو ہے ان کی آنکھوں میں تمہاری شرم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی حسن تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے آل اولاد کی، ذریت کی، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔